We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسے وظیفے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کی برکت سے زندگی کے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ فجر کی نماز کی 2 سنتوں کے بعد اگر بندہ یہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دن کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیتا ہے اور اس کی مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ آئیے دل کو حاضر رکھ کر یہ بات آخر تک سنیے، کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور اس کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سب سے آخری نبی اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی سیرت اور تعلیمات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں امت کو وہ رہنمائی عطا کی جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ انہی تعلیمات میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ نماز اسلام کا ستون ہے، ایمان کے بعد سب سے پہلی بنیاد ہے اور بندے کو اللہ سے جوڑنے کا سب سے عظیم ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والوں کو کامیاب قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ترک کیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ 5 وقت کی نمازوں میں سب سے پہلی نماز فجر ہے، جس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بارے میں بے شمار فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، یعنی جو بندہ نماز فجر ادا کرتا ہے اللہ خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ نماز فجر کی 2 سنتیں جنہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، ان کی بھی بے مثال اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، یعنی یہ 2 رکعت سنتیں پوری دنیا اور اس میں موجود سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر شخص مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر بندہ فجر کی یہ 2 رکعت سنتیں پڑھ لے تو وہ دنیا کے سارے خزانوں سے بڑھ کر انعام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ سنتیں اس قدر اہم تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ان کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 سنتوں سے زیادہ کسی اور نفل کی عبادت نہ فرماتے تھے۔ اس روایت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ 2 رکعتیں کتنی عظیم خزانہ ہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ ان سنتوں کی ایک حکمت یہ ہے کہ بندہ اصل فرض نماز کے لیے دل کو تیار کر لیتا ہے اور اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اس وقت دنیاوی کاروبار شروع نہیں ہوئے ہوتے، ماحول پرسکون ہوتا ہے، دل و دماغ تازہ ہوتا ہے اور بندہ رب کے سامنے زیادہ اخلاص کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ان سنتوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے اذکار اور صورتوں کی تعلیمات دی جو بندے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف دنیاوی مشکلات کو آسان کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر کی 2 رکعت سنتوں کے بعد یہ صورتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو آسانی فرما دیتا ہے۔ یہ ایک عظیم بشارت ہے کہ صرف چند لمحوں کا عمل بندے کے لیے ساری زندگی کی سہولتوں اور کامیابیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ ان سنتوں کے بعد مخصوص اذکار یہ صورتیں پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ یہ عمل دل کو اللہ کی یاد سے بھر دیتا ہے۔ انسان دن کا آغاز اللہ کی رحمت کے سائے میں کرتا ہے اور دن بھر اللہ کی مدد اور نصرت اس کے شامل حال رہتی ہے۔
فجر کے بعد کے اذکار اور وظائف کا اصل مقصد بندے کو اللہ پر توکل سکھانا ہے۔ دنیاوی اسباب انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اصل کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں چلتا۔ جب بندہ دن کے آغاز میں اللہ کے کلام سے برکت حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ وعدہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر بندہ صبح سویرے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا دن آسانیوں اور کامیابیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی صورت یا وظیفہ ہے جسے پڑھنے سے یہ برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اس کا جواب تحریر کے دوسرے حصے میں بیان کیا جائے گا۔ وہاں تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا کہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد کون سا وظیفہ ہے، کس طرح پڑھنا ہے اور اس کے دنیاوی اخروی فوائد کیا ہے۔ نماز فجر کی 2 سنتوں کی بے پناہ اہمیت اور فضیلت جاننے کے بعد اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ان سنتوں کے بعد کون سا عمل یا وظیفہ ہے جس کی برکت سے انسان کی زندگی کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ صبح کے وقت خصوصاً فجر کی سنتوں کے بعد کچھ مخصوص صورتیں اور اذکار پڑھنا بندے کے لیے کامیابی، سکون اور برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی سنتوں کے بعد سورت یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو آسان فرما دیتا ہے۔ یہ روایت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ سورت یاسین کو قلب القرآن کہا گیا ہے اور اس کی تلاوت سے بندے کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورت یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر بندہ نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد بیٹھ کر سورت یاسین کی تلاوت کرے تو یہ عمل اس کے دن بھر کے لیے آسانیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ صرف دنیاوی امور کے لیے ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی نجات اور کامیابی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھنے کے بعد انسان کچھ وقت کے لیے بیٹھ جائے، پھر سکون و اطمینان کے ساتھ سورت یاسین کی تلاوت کرے۔ کوشش کرے کہ اس وقت دل اللہ کی یاد سے بھرپور ہو اور دنیاوی خیالات کو ذہن سے نکال دے۔ تلاوت کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ، آج کے دن کو میرے لیے آسان کر دے، میری مشکلات کو حل فرما دے اور مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ یہ معمول اگر روزانہ بنایا جائے تو بندہ دیکھے گا کہ اس کے کاموں میں غیر معمولی آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ سورت یاسین کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے۔ جب بندہ دن کے آغاز میں یہ سورت پڑھتا ہے تو گویا اس کا دن اللہ کے کلام کے نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ اس نور کی برکت سے شیطان اس پر قابو نہیں پا سکتا، حسد اور نظر بد کے اثرات ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس کے شامل حال رہتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورت یاسین اپنے مقصد کے لیے پڑھی جائے تو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی رضا اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے سورت یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ کاروبار اور رزق کے معاملات میں برکت آتی ہے، بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، گھر میں سکون اور محبت پیدا ہوتی ہے، قرضوں اور مالی مسائل کے حل کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے، دشمنوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ قیامت کے دن سورت یاسین پڑھنے والے کو شفاعت نصیب ہوگی، قبر میں روشنی اور سکون عطا ہوگا، اللہ کے ہاں درجات بلند ہوں گے، گناہوں کی مغفرت ہوگی اور بندہ جنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورت یاسین اپنے پڑھنے والے کے لیے بخشش کا سبب ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورت یاسین کی تلاوت نہ صرف دنیاوی مشکلات کا حل ہے بلکہ یہ آخرت میں بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وظائف اور اذکار اصل میں اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان کو محض دنیاوی فوائد کے لیے نہ پڑھا جائے بلکہ نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔
جب نیت خالص اللہ کے لیے ہو تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملتی ہے۔ دنیاوی امور کی آسانی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس کے کلام کی برکت سے جب بندہ صبح سویرے دن کا آغاز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ہر پہلو میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں کو کبھی ترک نہ کریں اور ان کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ پیارے سامعین، یہ چھوٹا سا وظیفہ بظاہر آسان لگتا ہے لیکن اس کی برکتیں بہت عظیم ہیں۔ فجر کی 2 سنتوں کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کو معمول بنائیے اور دیکھیے کہ کیسے اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، اصل مقصد صرف دنیاوی فائدہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جب نیت خالص ہوگی تو دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی، اپنے کلام سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔